السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32۔ وہ اور علامہ اس نے سکھا دیا۔ کس نے سکھا دیا؟ سکھانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ کس طرح سکھانا؟ اہتمام کے ساتھ سکھانا، گریجولی سکھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا۔ اس نے سکھا دیا ہم کو۔ آدم کو، ابو البشر تمام انسانوں کے باپ۔ آدم کا لفظ حمزہ دال میم سے ہے، آدم۔ الاسماء نام، اسم کی جمع۔ روٹ کیا ہے؟ سین میم واو، پہلے بسم اللہ میں بھی پڑھا ہے نا۔ کلہا سارے کے سارے، اس کے کل کائنات، کل جہاں، ثم پھر اغادواہم پیش کیا ان کو، عین غادوا روٹ ہے اس کا۔ اغادواہم کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا کسی کو یا سامنے لانا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے عرض کیا، آپ عرض کیجئے، پیش کیجئے۔ اغادواہم انہوں نے پیش کیا انہیں، اعلیٰ اوپر، الملائکتی فرشتوں کے، فقالا پھر فرمایا، انبیونی خبر دو مجھ کو۔ کس نے کس کو کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نام بتاؤ مجھ کو۔ انبیونی کا روٹ ہے نون با حمزہ، نبا، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، اسی سے لفظ نبی اور انبیاء ہے۔ بتاؤ مجھ کو، بی اسمائی نام۔ اس میں جو با ہے وہ زائد ہے، اور زائد صرف تب آتا ہے جب کسی بات پر زور دینا ہو، کسی بات پر زور دینے کے لیے آتا ہے۔ اور کہاں بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ہا اولائی ان سب کے۔ ہاں اس میں کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، ان اگر کنتم ہو تم، کاف نون اس کا روٹ ہے، صادقین سچے۔ صادقین کا روٹ کیا ہے؟ صاد دال کاف، صدق، صدق کہتے ہیں سچائی کو۔ صادقین کس کی جمع ہے؟ صادق کی۔ صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچ بولنے والا، درست بات کرنے والا۔ صادقین تم اگر سچے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، سین با ہا اس کا روٹ ہے، یعنی ہم تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں جس طرح کا پاک قرار دیے جانے کا حق ہے۔ لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر ما جو، علمتنا سکھایا جو ہم کو۔ علمتا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم نے، لا ہمیں سکھایا، تو نے ہمیں۔ اس میں بھی علم عین لام میم اس کا روٹ ہے، انکا بے شک، انتا تو ہی ہے، العلیم بہت علم والا۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ عین لام میم علم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ علم رکھنے والا، خوب زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ جاننے والا، خوب تر جاننے والا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اس سے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ الحکیم بہت حکمت والا، بہت زیادہ حکمت والا۔ حکیم کا لفظ حکم سے بھی آیا ہے اور حکمت سے بھی۔ حکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا، حکم دینا۔ علم اور حکمت بعض اوقات مترادف کے طور پر بھی آتے ہیں، اور حکیم خوب حکمت والا، یعنی صرف علم والا نہیں ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور وہ تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ آپ انسانی علم، ہیومن نالج کا تجزیہ کریں تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اصطلاح ٹرم یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، قائم کرتا ہے۔ وہ اس نام اور اس اصطلاح کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو نام سکھا دیے۔ گویا کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو امکانی طور پر پوٹینشنلی آگاہ کر دیا۔ یہ انسان کا اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج ہے، جو اسے سمع بصر اور عقل و دماغ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو حاصل ہونے والے علم کے دو حصے ہیں، ایک الہامی علم، ریویلڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، جبکہ ایک علم بالحواس سے اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان خود حاصل کرتا ہے،
اس نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا اور دماغ کے کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کر کے اس نتیجے کو کہیں حافظے میموری کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر، کچھ چکھ کر، کچھ سونگھ کر معلوم ہوا اور کچھ اور نتیجہ نکلا تو اسے سابقہ یادداشت کے ساتھ ٹیلی کر کے نتیجہ نکالا۔ انسان کو یہ اکتسابی علم ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے: سماعت، بصارت اور عقل۔ عقل ان تمام سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے جو اسے حواس سینس آرگنز کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے اور فائدہ اخذ کرتی ہے۔ یہ علم پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب اس کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اور درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اس نصف صدی میں علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی اس کا ادراک و شعور نہیں ہے کہ انسانی علم نے کتنی بڑی زکند لگائی ہے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن کے بارے میں تو جانتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہو گیا۔ مثلاً ایک سائنسدان صرف فزکس یا اس کی کسی بھی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری شاخوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ یہ دور اسپیشلائزیشن کا ہے۔ لہٰذا علم کے میدان میں جو بڑا دھماکہ ہوا ہے اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی ہے، چند دنوں کے اندر اندر اس کا نیا ورژن آ جاتا ہے اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ابلاغ اور مواصلات کے اندر انقلاب عظیم برپا ہوا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ اقبال نے کہا تھا، میں کامل اس وقت بنے گا جب دجال کی شکل اختیار کرے گا۔ دجال وہ شخص ہوگا جو ان تمام قواعد و طیبہ کے اوپر قابو پا لے گا۔ جب چاہے گا بارش برسائے گا، وہ رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور اعلان کر دے گا کہ جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو رزق ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی۔ وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری باتیں حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں۔ وہ آدم کے اس اکتسابی علم ایکوائرڈ نالج کی اس حد تک کو پہنچ جائے گا پھر کہ فطرت کے تمام اسرار اس پر منکشف ہو جائیں گے۔ انسان نے جو سب سے پہلے ذریعہ توانائی، سورس آف انرجی دریافت کیا وہ آگ تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے کسی انسان نے دیکھا کہ کوئی چٹان اوپر سے گزری، پتھر سے پتھر ٹکرایا تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا۔ اس کا یہ مشاہدہ آگ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا کہ پتھروں کو آپس میں ٹکراؤ اور آگ پیدا کر لو۔ چنانچہ آگ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد اور اولین ذریعہ توانائی تھی۔ اب وہ توانائی انرجی کہاں سے کہاں پہنچی۔ پہلے اس آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی اور اب ایٹمی توانائی کے ساتھ اٹامک انرجی حاصل کر لی اور ابھی نامعلوم کیا کیا حاصل ہونا ہے، واللہ اعلم۔ ان تمام چیزوں کا تعلق خلافت ارضی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا فرشتوں کو بتایا گیا کہ آدم کو صرف اختیار ہی نہیں، علم بھی دیا جا رہا ہے۔ ثم عرضناہم علی الملائکۃ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پروردگار نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتجاج سے مبرہ اور منزہ ہیں، اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ اس کی یہی تعبیر بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے کارندوں سول سرونٹس کی ہے، چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبہ کے مطابق علم دیا گیا ہے۔ ان کا علم جامعہ نہیں ہے اور ان کے پاس تمام چیزوں کا مجموعی علم حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے۔ مثلاً کوئی فرشتہ بارش کے انتظام پر مامور ہے، کوئی پہاڑوں پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمول کیا ہوا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان طائف کی یہ وادی واقع ہے، اور اس طرح اہل پس کر سرما بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف خدمات پر مامور ہیں
اور ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ صرف ان کے اپنے فرائض منصبی ان کے اپنے اپنے شعبے سے متعلق دیا گیا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی پوٹینشنلی دے دی گئی ہے، جو بڑھتے بڑھتے اب ایک بہت تناور درخت بن چکا ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے کامل حکمت والے ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی مالک ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، باقی تو مخلوق میں سے ہر ایک علم کا نقص ہے۔ صدق اللہ العظیم۔